اچھا، تو فیصل آباد میں نا ہماری ایک بہت پرانی حویلی ہے، کوئی 100 ایئرس پرانی ہوئے گی وہ. اور وہ کافی ٹائم سے ہمارا خاندان ادھر ہی رہ رہا ہے نا. تو اب میری پھپھو کی شادی تھی وہاں پہ. میری پھپھو اور تایا رہتے ہیں اور ہماری فیملی ادھر لاہور میں رہتی ہے. ہوں ٹھیک ہے، تو اب میری پھپھو کی شادی تھی وہاں پہ، تو میں وہاں پہ گئی نا سارے انتظام وغیرہ کرانے. تو میرا جو تایا ہے نا وہ بہت نیک پرہیزگار ٹائپ کے تھے، اور ان کی شادی ہوئی تھی میری مما کی کزن سے، اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا. اب میں ادھر گئی ہوں سارے انتظام وغیرہ کرانے. تو 2-3 دن کے بعد نا ایک لڑکی کو میرا تایا گھر لائے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں اسے نکاح کر چکا ہوں، مجھے کوئی اس وقت سوال نہیں چاہیے کیونکہ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے نا اس ٹائم پہ. تو میں وہ فوکس چینج نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے سارا کچھ نا. بڑا رینڈملی یہ ہوا تو مجھے بہت آڈ لگا، لیکن اپیرنٹلی وہاں پہ نا میری جو تائی تھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں 2-3 شادیاں کرنا نا بڑا نارمل ہوتا ہے. تو وہ ابھی ٹھیک تھی، ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا اس بات کا. ظاہر سی بات ہے وہ سیڈ بھی تھی، لیکن اب کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تایا نا بہت ہمارے غصے والے. تو تھوڑی دیر کے بعد نا یہ ابھی نا پردے میں آتی ہیں، تو ابھی کسی نے ان کی شکل نہیں دیکھی یا کچھ نہیں دیکھا. تو جب نا ہماری رات کو ڈنر کے ٹائم پہ نا وہ ایسے بڑا تیار ہو کے آئی اور سب سے بات کری نا، تو ہمیں بڑی آڈ وائب نا ان سے آئی. بڑی ڈفرنٹ سی ان کی شکل تھی، بہت خوبصورت تھی، لیکن نا بس ایک بہت ویئرڈ وائب نہیں آتی جیسے آپ کو کسی سے نا اس طرح ہمیں نا محسوس ہوا. تو اب جو نیا کمرہ تھا وہ تو ابھی بنا نہیں تھا، تو جو میری تائی تھی نا وہ میرے روم میں آ گئی نا. میں اور وہ اب کمرہ شیئر کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے کا نا الگ روم ہے. تو اس رات تو کچھ نہیں ہوا. آگے 2 دن کے بعد نا کیا ہوتا ہے، ان کا بیٹا ہے وہ صبح اٹھ کے نا اپنی ماں کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نا رات کو چھوٹی امی نا میرے روم میں آتی ہیں، وہ چیک کرتی ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ بات بھی نا تھوڑی اور لگی. پھر اس کی اماں نے اس کو سمجھا دیا کہ وہ ویسی آتی ہوں گی، ان کو کوئی آواز آئی ہوگی تو وہ چیک کرنے آئی ہوں گی. اگلے دن نا ہم اس بچے کے روم میں گئے تو وہاں پہ نا 2-3 بڑی ڈفرنٹ طرح کی نا ڈالز تھیں جو انہوں نے نا گفٹ کی بیٹے کو. ابھی اس بیٹے نے ہمیں بتایا نہیں تھا یہ بات نا. تو اس کی اماں نے جا کے چیک کیا، اس میں نا ایک ویئرڈ سی خوشبو بھی لگی ہوئی تھی نا ان ڈالز میں. تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، میرے پوچھے بغیر آپ میرے بیٹے کو کیسے دے سکتے ہو، ابھی آپ نئے نئے فیملی میں آئے ہو. تو خیر تایا نے نا یہ بات چپ کرا دی نا کہ ابھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرے. پھر آہستہ آہستہ نا 5-6 دن ہو گئے. ہمیں نا گھر سے، ہمارا گھر ہے اور اس کے نا میرے روم کی کھڑکی ہے، اس کے بالکل پیچھے نا ہم ایک چھوٹا سا قبرستان ہے ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ کا. جیسے میرے پردادا کی قبریں وہاں پہ ہے، میری دادوں کی قبر نا وہاں پہ وہ نظر آتا ہے. اور ساتھ ہی نا ایک مسجد ہے جہاں پہ روز جماعت ہوتی ہے. میں اور میری وہ ماما کی کزن ہے، تو ہماری پہلے سے بھی بہت بانڈنگ ہے. تو ہم لوگ ویسے بات کر رہے ہیں رات میں نا، ہمیں ایک دم سے نا کتے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں نا، اپنے ونڈو سے دیکھتے ہیں ہم. تو نیچے نا قبرستان میں ایک لائٹ چل رہی ہے اور ایک عورت ہے وہ نا چکر کاٹ رہی ہے وہاں پہ نا بار بار. پہلے ہمیں سمجھ نہیں لگا کون ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نا وہ لائٹ بھی ڈم ہو جاتی ہے اور وہ عورت وہاں سے چل کے چلی جاتی ہے بس. اگلے دن نا وہ جو سیم شال جو اس عورت نے لی ہوئی تھی نا قبرستان میں جو گھومی جا رہی تھی، وہ لے کے آتی ہیں اور بیٹھ جاتی ہیں ٹیبل پہ. اور اس شال میں سے جو اسمیل آ رہی تھی نا وہ سیم وہ تھی جو بچوں کی ڈالز میں سے آ رہی تھی. وہ اب یہ بات نا ہمیں بہت ویئرڈ لگی. وہ ڈالز جیسے ووڈو ڈال ٹائپ نہیں ہوتی جو گھر میں بنی بھی ہوتی ہیں، وہ اس ٹائپ کی ایگزیکٹلی ووڈو ڈال نہیں تھی، لیکن وہ ایک بڑی ویئرڈ سی ڈال تھی. تو وہ نا ہم نے نا ڈالز کو ایک کبرڈ میں بند کر دیا. اس کبرڈ کے آگے شیشہ لگا ہوا تھا. اب اگلا 2 دن گزر جاتے ہیں، وہ بیٹا نا پھر سے آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج بھی نا چھوٹی امی آئی تھی میرے روم میں نا، اور وہ بس میرے باتھ روم کی ہیں، اپنے ہینڈ واش کی ہیں اور وہ واپس آ گئی. صبح ہم نا اٹھے ہیں تو وہ جو ڈرور الماری تھی نا اس پہ لاک لگا ہوا تھا. ہم صبح اٹھے تو اس لاک جیسے کسی نے توڑنے کی کوشش کی نا وہ تھا، اور جو اس کے آگے کا شیشہ تھا نا اس پہ کریکس ہوئے ہوئے تھے.
خیر ہم نے کھول کے دیکھا تو وہ ڈالز ابھی اندر ہی پڑی ہوئی تھی. اتنی دیر میں نا کیا ہوتا ہے, وہ جو بیٹا ہے نا وہ بہت بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی اور نا اس کے باڈی پہ نا ہلکے پھلکے نا نیل لگے ہوئے ہیں. اب کیونکہ بچہ وہ باہر بھی تھا, وہ کوئی 6-7 سال کا تھا, تو ہمیں تھا کہ وہ کھیلتا کودتا ہے تو چوٹ وغیرہ تو لگ جاتی ہے. اب اس دن نا وہ بڑا کمپلین کر رہا ہے کہ میری طبیعت بہت خراب ہے, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, ایسے فیل ہو رہا ہے. تو نا ہم اس کو ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں, تو اس کی بلڈ رپورٹس وغیرہ کرائے ہیں. تو ایک دم سے ہمیں سمجھ نہیں لگا, بلڈ رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہیں, اور ڈاکٹرز کو نا سمجھ نہیں لگ رہا کہ اب اس بچے کے ساتھ نا کیا ہو رہا ہے. سب کچھ ٹھیک آ رہا ہے لیکن وہ بچہ مسلسل نا بیمار رہتا ہے. پھر ہم اس بچے کو, اب ایک روم میں میری تائی اور وہ بچہ رہتا ہے, اور جو نیا تایا اور ان کی جو نیو وائف ہے وہ ایک روم میں ہے, جو ہم سے ایک ہلکی سی گلی چھوڑ کے ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا اب وہ اور بہت عجیب حرکتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے گھر میں, جیسے بہت زیادہ کتے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. قبرستان میں بھی روز کوئی عجیب حرکت ہو رہی ہوتی ہے, جیسے وہاں پہ کوے آئے ہوئے ہیں تو وہ ہماری ونڈوز کے باہر مسلسل نا گھوم رہے ہیں یا کچھ. اب ابھی میری پھپھو کے رشتے دار, وہ جن کے گھر میری پھپھو کا رشتہ ہوا ہے, اب وہ آتے ہیں نا ہمارے گھر. اور جو میری نئی تائی ہیں, اب انہوں نے نا وہ کھانا بھی بنا رہی ہیں, یہ بھی کر سارے, مطلب وہ جیسے گھر میں فل پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. ہم لوگوں سے انہوں نے کبھی ایسے کھل کے بات نہیں کی. جب وہ رشتے لینے والے آتے ہیں نا تو ان کے ساتھ وہ فل ہلا گلا کر رہی ہیں, سب کر رہی ہیں. اب وہ نا ہم سب کو چائے بنا کے دیتی ہیں, انکلوڈنگ جو پرانی ان کی وائف تھی. اور اگلے دن نا کیا ہوتا ہے, ان کی بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو رہی تھی. ابھی فی الحال مجھے کچھ نہیں ہو رہا نا, اور گھر میں سب کو پتا چل رہا ہے کہ عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو وہ نا تائی, جو نئی تائی ہے, وہ بس ایک دم سے کہتی ہے یہ جو لڑکی ہے نا, جب سے یہ آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کے گھر میں نا عجیب چیزیں شروع ہوتی ہیں. اتنی دیر میں نا میرا ایک اور کزن ہے, وہ اپنی نا, کیونکہ شادی والا گھر تھا تو اور بھی لوگ اب رہنے آ رہے ہیں, وہ آیا اور اس کا نا ایک ڈاگ ہے ساتھ میں, وہ آتا ہے. اب ہم پھر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نا لگا ہے کہ میری ونڈو کے باہر کوئی گھومی جا رہا ہے. اور اتنی دیر میں وہ جو کتا ہے نا وہ بھی زور زور سے بھونکنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو تائی والا روم ہے نا, اس پہ جا کے نا اس کے بالکل باہر جو بھی جیسے ہنگامہ کرنا شروع کر دیتا ہے. نئی والی تائی دروازہ کھولتے ہیں میرے تائی, نئی والی تائی, جو پرانی تائی ہے وہ تو میرے ساتھ رہ رہی ہے. خیر میرے جو تائی ہے نا وہ دروازہ کھولتے ہیں اور وہ کتا اندر جاتے ہیں, اور میری تائی کی نا جو نئی تائی ہے ان کے سوٹ کیس میں نا وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے وہ. اب اس کے اندر سے نا کچھ تصویریں نکلتی ہیں جس میں سے میری تائی کو نا جیسے کٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, جیسے ان کے پرانی تائی اور میرے تایا کی پکچرز ہیں, اس میں سے میری تائی کو نا کٹ آف کیا ہوا ہے, پکچرز کاٹ کے نا پھینکی ہوئی ہیں. تو اس بات پہ گھر میں وہ میٹنگ ہوئی کہ یہ کیا ہے نا, یہ تمہارے پاس تصویریں کیوں ہیں, یہ کیا کر رہی تھی تم اس سے. تو پھر وہ بات خیر پھر سے ٹال دی گئی کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہسبینڈ کی پہلے بھی ایک بیوی تھی, تو میں بہت جیلس فیل کرتی تھی. تو میں نے نا ان پکچرز کو کاٹ کے میں ایک الگ سے بک بنانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس اپنے ہسبینڈ کی ساری سٹیجز کی پکچرز موجود ہوں, لیکن میں وہ اس عورت کی شکل دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے. اور سب اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تم آئی ہو, نہیں آئی ہو, اور تم ایسے ایکٹ کری جیسے کہ وہ انہوں نے آ کے نا آپ کا گھر توڑا ہے. اتنی دیر میں وہ بچہ جو ہے نا وہ اور بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ روز اٹھتا ہے تو اس کی نا کوئی نئی چوٹ ہے, کچھ اس طرح نا اسپاٹس بنے ہوتے ہیں باڈی پہ. تو اب جو میری تائی ہے نا ان کو تھوڑا ایسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا نا چکر ہے. تو بھی نا ایک ہمارے گھر میں بہت بڑی سی آیت الکرسی کی نا ایک پینٹنگ لگی ہوئی ہے. ایک دن ہم سب بیٹھے ایسے ہی ڈنر کر رہے ہیں اور ان کا نا آپس میں لڑائی نا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹنگ کے پیچھے سے نا ایسے بلڈ کے نا ڈراپس گر رہے ہیں. وہ پینٹنگ ہم اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے نا جیسے بالکل ایک دن پرانا جیسے بلڈ ہو ایسے سپلیش ہے, اور پھر بالکل تازے بلڈ کی نا اسپاٹس ہے. اتنی دیر میں وہ کزن اور جو ڈاگ ہے نا وہ بھی ادھر ہی ہوتا ہے, وہ بھی خیر خون دیکھ کے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے.
تو نا وہ پھر سے ہم گھر میں پیر وغیرہ بھی بلاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے نا، یہ ہے وہ ہے. تو وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ نا کسی کا سایہ ہے یا کچھ، آپ لوگ نا تو جلد سے جلد پڑھائی شروع کرتے ہیں. اب نا یہ ہماری جو تائی ہوتی تھی نا نیو والی، وہ روز اتنا فل تیار ہو کے نا اس طرح ہوتی تھی. جب 2-3 دن ہم نے پڑھائیاں شروع کی تو ان کا جیسے بالکل وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی یہ. اور پھر کیا ہوا، جو ہمارے کزن کا کتا تھا نا، اس کو شاید کچھ کھلایا گیا یا کچھ، خیر وہ بالکل تائی کے روم کے باہر ہمیں رات کے کوئی 4 بجے وہ کتا نا مرا ہوا تھا، اس کے منہ سے نا خون نکلی جا رہا تھا. خیر اتنی دیر میں نا ہم سب کو پتا چل گیا یہ جو نئی تائی ہے نا یہ کچھ ایسے جادو وغیرہ کر رہی ہیں. اور اب پھپھو کی شادی 1 دن رہ گیا تھا پھپھو کی شادی میں، تو اس وقت تو یہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا تھا نا. اور میری جو پرانی تائی تھی ان کی طبیعت اور خراب ہونا شروع ہوگی نا. اب شادی سے 1 دن پہلے ہم اپنے روم میں بیٹھے ہیں، ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ ڈالز دوسرے روم میں ابھی نا فی الحال. یہ اب رات پھر سے دیر رات ہوئی بھی، ابھی فنکشن جیسے شادی سے 1 دن پہلے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس سے ہم فری ہو کے آئے ہیں اپنے روم میں سونے ہیں. ہم نے دروازہ لاک کیا، اور ہمارے نا گھر میں بہت وہ اولڈ والے دروازے نہیں ہوتے جو گول والا ہوتا ہے بٹن والا، اس ٹائپ کا نا دروازہ لگا ہوا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دروازے کے نا بالکل باہر کوئی چیخ رہا ہے یا لڑ رہا ہے. اور عجیب سی نا 2 لڑکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اور لینگویج میں بول رہے ہیں لیکن کچھ مسلسل جیسے کانورسیشن ہو رہی ہے. اور باہر اس وقت فل اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو ہم وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دروازہ بالکل جیمڈ ہے نا، اور جیسے کہ ہواؤں کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ نا مسلسل باتیں ہو رہی ہیں. اور بار بار میں اور میری تائی دروازہ کھولنے کی کوشش کریں اور وہ دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد نا ایک دم سے آوازیں آتی ہیں کہ جیسے کوئی سیڑھیوں سے بھاگ کے نیچے گئے ہیں نا. اور اس کے بعد وہ دروازے ایک دم سے خود ہی کھلتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نا گندے پاؤں نہیں ہوتے جیسے، وہ ان کے بالکل پرنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ نیچے نا تائی کے روم تک جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے گھر میں پیر وغیرہ بلائے ساری پڑھائی وغیرہ کرنے کے لیے شادی کی صبح. اور میں نے تو اپنے پیرنٹس کو گھر کال کر دیا نا کہ میں یہاں اور نہیں رہنا چاہتی، میں واپس آنا چاہتی ہوں. اور اتنی دیر میں نا کچھ حالات بہتر ہوئے پڑھائیاں کرنے سے. اور ابھی 2 دن پہلے میری پھپھو کی شادی ختم ہوئی ہے اور میں اور میری پرانی تائی اور ان کا بیٹا فی الحال ادھر آ کے ہمارے لاہور والے گھر.